رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرى. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں کیا مانگتا ہوں، یہ کوئی شاعری نہیں ہے بلکہ یہ تو فریاد ہے. ایک شاعری میں الگ فرق ہوتا ہے اور ایک اللہ کی فریاد، ایک انسان کی فریاد، اس میں فرق ہے. اس لیے اس کو شاعری نہ سمجھے بلکہ دل کے کانوں سے سنیں. کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا کو مانگتا ہوں. وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا، وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا. یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں. کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے. محبت سے، عظمت سے میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوان، سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بات کہنے کی اور سننے کی اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور دوسرا شکریہ یہ ہے کہ یہاں کے منتظمین کا، یہاں کے امام صاحب کا اور یہاں کے بستی والوں کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سب سے پہلے تو ہمارے یوسف بھائی کہ میں خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو آنا ہے، تو کہا کہ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آ جاؤں گا. ان کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے جان میں، ان کے مال میں، عزت و آبرو میں خوب برکت عطا فرمائے. اور یہاں جتنے بھی رہنے والے، یہاں کے جتنے بھی منتظمین ہیں، یہاں کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. آج کے زمانے کے اندر میں نے 2-3 موضوع سوچے تھے، لیکن کیا کروں، جہاں بھی دیکھوں ایک ہی جو ہے ارتداد کی ہوائیں پھیلی ہوئی. جدھر بھی جاتا ہوں، ابھی میں ٹائمز آف انڈیا پڑھ رہا تھا، اس کے اندر لکھا ہے کہ 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں. کتنی لڑکیاں؟ 8 لاکھ. چلو 8 لاکھ کی بات تو بہت دور ہے، 80,000 بھی دور ہے. 8,000 بھی لڑکے مرتد ہو جائے تو ہمارے لیے کتنا بڑا جو ہے گھاٹا کا سودا ہے. اس سے یہ کہ ہماری ایمان والی لڑکیاں کتنے پیچھے جا رہی ہیں. میں ہماری صورت کی بات کر رہا ہوں، اپنی آنکھوں کے سامنے کتنے کیسز کہ سامنے سے لڑکی، مسلمان لڑکی، اور سامنے جو ہے ہندو نوجوان بچہ، دونوں آپس میں مل رہے، جل رہے. کیا وجہ ہے؟ ہم نے ہمارے گھروں کے اندر ایمان کو تازہ نہیں کیا، ہم نے ہمارے جو ہے گھر کے اندر ایمان کے بول نہیں بولے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مختصر سی زندگی عطا فرمائی. میں بہت ایک دم نیچے اتر کر بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ. اللہ نے ہمیں آخرت بنانے کے لیے، آخرت سنوارنے کے لیے ہمیں بنایا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ فرشتے جنت کے اندر مکان تعمیر کرتے رہتے ہیں. دوسرا ٹاپک کے اندر دوسرا مضمون یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر کہلوایا. جب حضور کا وہاں جانا ہوا تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہلوایا کہ امت کو جا کر میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ الجنت قیعان، جنت کیا ہے. حضور نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جنت یہ کہ جو انسان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر ایک مکان اس کو دے دیتے، ایک کھلا ایک میدان دے دیتے. انسان جتنی نیکی کرتا جائے گا، جتنی نماز پڑھتا جائے گا، زکوٰۃ ادا کرتا جائے گا، نیک کام کرتے جائے گا، مختلف اعمال کرتے چلے جائے گا، تو انشاءاللہ اللہ اس کو جو ہے درجات بلند عطا کرتے چلے جائیں گے. اسی لیے انبیاء کرام کی ایک ہی دعوت، کیا؟ توحید کی دعوت، کہ ہر گھر کے اندر ایمان کی دعوت پھیل جائے، ہر گھر کے اندر جو ہے کلمہ طیبہ پڑھنے والا. آپ قرآن کریم کے 10 پاروں کے اندر سورہ توحید کا بیان، توحید کے دلائل بیان. کیوں؟ انبیاء کرام کا ایک ہی مشن ہوتا ہے. جو بھی دنیا کے اندر انبیاء آتا ہے، جو بھی نبی آتا ہے، اس کا ایک ہی مشن ہوتا ہے کہ جو ہے کچھ بھی کرنے والی ذات اللہ کی، جو کرتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے.
کسی کے ہاتھ میں جتنے بھی جو ہے مشین ہو، جتنے بھی جو ہے آپ آلات ہو، جتنے بھی حالات ہو، جتنے بھی جو ہے کوششیں ہو رہی ہو، جتنے بھی مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہو، کرنے والا اللہ ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے گا وہاں تک کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے کہ زندگی کے بعد سب سے قیمتی نعمت اللہ نے ہمیں کیا عطا فرمائی؟ ایمان۔ ذرا دھیان سے سننا، کیا عطا فرمایا؟ ایمان۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں اللہ پر پورا یقین رکھنا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ پر پورا یقین رکھنا۔ اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی قرآن کے اندر۔ ایمان کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ شرک۔ زور سے بولیے نا، شرک آتا ہے، بدعات آتی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں، جو نصیحت کی تھی حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ تو ایمان کہتے ہیں اللہ پر پورا یقین رکھنا، اسے ماننا، اور ماننے کے بعد اس کے فرمودات پر، اللہ کے حکم پر چلنا۔ اس لیے اسلام کی بنیاد جو ہے نا 5 چیزوں پر۔ نوجوان ذرا دھیان سے سنیے، جب تک ایمان کا پلر مضبوط نہیں ہوگا نا وہاں تک آپ کے اعمال بیکار ہیں۔ عقائد مضبوط ہو، جب تک ہمارے عقائد کے اندر بگاڑ ہوگا، ہمارے اعمال کے اندر بگاڑ ہوگا، وہاں کے بعد ساری عبادتیں بیکار۔ پہلے ہمارے عقائد، ہمارے عقیدے۔ تو اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ زور سے بولیے، 5 چیزوں پر۔ اس میں سینٹرل پلر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی پلر کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے دوسرا پلر نماز کا رکھا۔ تو آپ جتنی نماز پڑھتے جائیں، آپ جتنی زکوٰۃ ادا کرتے جائیں گے، آپ جتنی حج ادا کرتے جائیں گے، جتنی اللہ کی مانتے چلے جائیں گے، اللہ کی عبادت کرتے چلے جائیں گے، آپ کا اتنا ایمان کا پلر مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ درخت کی جڑیں نظر نہیں آتی ہے۔ درخت کی جڑیں کبھی نظر آتی ہے؟ نہیں ہے۔ یہ جڑ ہی اصل میں ایمان ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ درخت کے اوپر شاخیں بھی لگی ہوئی ہے، پتے بھی لگے ہوئے، پھول لگے ہوئے تو نظر آتے ہیں۔ لیکن آپ جس درخت کو دیکھیں کہ اس پر شاخیں پھیلی ہوئی ہے، اس کے اوپر پتے لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر پھل لگے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جڑیں بہت گہرائیوں تک گئی ہوئی۔ جیسے جڑوں کی گہرائیوں کا اندازہ شاخوں سے لگایا جاتا ہے، پتوں سے لگایا جاتا ہے، پھلوں سے لگایا جاتا ہے، اسی طرح ایمان کی جڑوں کی مضبوطی کا اندازہ اعمال سے لگایا جاتا ہے۔ جیسے اعمال آپ کے مضبوط ہوگے اتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ سینٹر پلر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ تیار ہوتا چلا جائے گا۔ جماؤ بہت بڑی چیز ہے۔ اب یہ کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ پر پورا یقین رکھنا، ماننا، جن کو حالات ہلا نہ سکے، حالات میں انسان جمع رہے، جتنے بھی حالات آ جائے۔ آج انسان مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ مولانا مدد آتے نہیں ہیں، بہت مصیبت ہے، ہم کیا کریں؟ یہی تو اصل ہے کہ ایمان پر جماؤ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان دے دیا، بہت بڑی نعمت، لیکن اصل ہمیں ایمان پر جماؤ۔ ایک ایگزامپل آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جیسے ٹینٹ اور تمبو ہوتا ہے، بارش آتی ہے، ہوائیں چلتی ہے، تو ٹینٹ اور تمبو ہوتا ہے، تمبو ٹینٹ جو لگایا جاتا ہے، اگر ہوا آئے گی تو وہ اڑ جائے گی، ہوا تمبو اور ٹینٹ کو اڑا لے جائے گی۔
لیکن ایک مضبوط پلر کھڑا ہے، ایک مضبوط پایہ، ایک مضبوط عمارت کھڑی ہوئی، اس کا ہلنا اور اس کے گرنا مشکل۔ تو یہی مثال کلمہ طیبہ کی۔ قرآن کے اندر کیا کہتے ہیں اللہ؟ کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی ہے قرآن کہتا ہے مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ اللہ تبارک و تعالی کلمہ طیبہ کی مثال کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھجور کا درخت کتنا لمبا ہوتا ہے، اس کی شاخیں کتنی پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اس کی جڑیں کتنی مضبوط ہوتی ہیں۔ اور معلومات آپ کو بتا دی جائے کہ کھجور کی کم از کم درخت کی عمر 250 سال ہے، اور زیادہ سے زیادہ کھجور کے درخت کی عمر 2000 سال۔ آپ کو ایک اور ایک دم نیچے اتر کر ایک مثال سمجھاتا ہوں، آپ کو ایمان سمجھ میں آ جائے۔ یہی ہے کہ ہم ایمان کو سمجھنے والے بن جائے۔ جب ہمارا ایمان کا پلر مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، جتنے بھی حالات آ جائے، ہم پر جتنے بھی پریشانی آ جائے، حالات جتنے بھی ناگوار ہو، لیکن ہمارا ایمان کا مضبوط پلر ہوگا، ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ چاہے ہم ٹینکوں کے سامنے ہو، چاہے جتنے بھی مصیبتیں آ جائے، ہمارے گھروں کو مارنے کی باتیں کی جائے، ہمیں ٹارگٹ بنایا جائے، ہمارے پیچھے سازشیں کی جائے، لیکن جب مضبوط ایمان کا پایا ہوگا، ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی فکر ہے، یہی سوچ انبیاء کرام کی ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس ہم دوائی، کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو ہم دوائی لینے جاتے ہیں، تو دوائی لینے جو پیشنٹ جاتا ہے تو وہ دوائی بھی لیتا ہے اور پرہیز بھی کرتا ہے۔ تو دوائی کا لینا امر بالمعروف ہے اور پرہیز کرنا نہیں عن المنکر۔ انسان صرف دوائی لے لے اور پرہیز نہ کرے تو شفا ملے گی؟ زور سے بولیے نا، ملے گی شفا؟ نہیں ملے گی۔ لیکن آپ جب دوائی بھی لے اور پرہیز بھی کرے تو انشاءاللہ یہ زود اثر ہوگی، یہ دوا اثر کرنے والی بنے گی۔ یہ جو ہے دوا سے ہمیں کیا ہے؟ شفا ملے۔ حقیقی جو ہے شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کی معرفت کیا ہے؟ ایمان سے ہم کیا چاہ جاتا ہے کہ کرنے درنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے ہماری جماعت کے اندر کیا سکھایا جائے کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو نعمت ہے میرے پاس، یہ کس کی ہے؟ زور سے بولیے، اللہ کی ہے۔ میرے ساتھ زور سے بولیے جائے، آسمان کو بنانے والا کون؟ اللہ۔ زمین کو بنانے والا کون؟ زور سے بولیے، اللہ۔ پہاڑوں کو بنانے والا کون؟ اللہ۔ سمندروں کو بنانے والا کون؟ اللہ۔ ہواؤں کا نظام چلانے والا کون؟ اللہ۔ سمندروں کا نظام چلانے والا کون؟ اللہ۔ سمندروں کی مخلوق کو بنانے والا کون؟ اللہ۔ قرآن کے اندر اللہ کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ میرے ساتھ زور سے بولیے کہ جو ہے ملک کے اقتدار دینے والا کون؟ ملک کا بادشاہ بنانے والا کون؟ اللہ ہے۔ ملک کی حکومت کو چھیننے والا کون؟ اللہ ہے۔ عزت دینے والا کون؟ زور سے بولیے، اللہ۔ ذلت دینے والا کون؟ اللہ۔ ساری کائنات کا قبضہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ قادر کون ہے؟ اللہ ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ دین کو بنانے والا کون؟ اللہ۔ رات کو بنانے والا کون؟ اللہ۔ زندگی دینے والا کون؟
اللہ موت دینے والا کون؟ اللہ ماں کی چھاتی کے اندر دودھ کو نکلنے والا کون؟ ایک اللہ ہے۔ اللہ کو پہچانو، اس کی معرفت کو پہچانو۔ قرآن کہتا ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، واللہ وہ ہے جس نے جو ہے 7-6 دنوں کے اندر آسمان کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا۔ ہواؤں کی مخلوق کو بنانے والا کون؟ اللہ۔ سمندروں کی مخلوق کو بنانے والا کون؟ اللہ۔ رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، جھپٹنے والے، یہ سب کو بنانے والا کون؟ ایک اللہ۔ انسانوں کو بنانے والا کون؟ زور سے بولیے اللہ۔ جناتوں کو بنانے والا کون؟ اللہ۔ فرشتوں کو بنانے والا کون؟ اللہ ہے۔ آپ دیکھیں جتنی بھی مخلوقات ہے، جتنے بھی پرندے ہیں، جتنے بھی چرندے، اس کو بنانے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ کو بھول کر میرے نوجوانوں زندگی مت گزارو، اللہ کو نہ بھولو، کچھ بھی ہو جائے، حالات ہمیں گھیر لے، لیکن اللہ کو نہ بھولو، اللہ کو پہچانو، اللہ کی عظمت کو پہچانو، اللہ کی کبریائی کو پہچانو۔ وہی کرتا ہے، وہی کرنے والا ہے، وہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ صحت دینے والا کون؟ اللہ۔ جو ہے آپ بیماری دینے والا کون؟ اللہ۔ ساری چیزوں کا مالک ایک اللہ ہے۔ ہم اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ حقیقی جو ہے شفا دینے والا تو اللہ ہے۔ پرہیز بھی کرنا پڑے گا اور دوائی بھی لینی پڑے گی، دونوں چیز لے گے تو دوا اثر کرنے والی بنے گی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقولہ بیان کیا، اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا دینے والا ایک اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں نصیحت فرماتے ہیں، ہمیں یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ کمزوریوں کی نسبت اپنی طرف کی جائے اور نعمتوں کی نسبت کس کی طرف کی جائے؟ اللہ کی طرف۔ آج ہم رونا کس لیے روتے؟ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، یہ نعمت ہے، پیسے ہی نعمت نہیں ہے۔ پیسے نعمت ہوتی نا، آپ ہسپتال کے چکر دیکھ رہے، کروڑوں خرچ کرتے ہیں پھر بھی نہیں بچتا، پیشنٹ نہیں بچتا، ہزاروں آپ تدبیر کر لیں نہیں بچتا۔ تو پیسے صرف نعمت نہیں ہے، بلکہ نعمت تو جو ہے نا، یہ ہاتھ بھی ہمارے نعمت، پاؤں بھی ہمارے نعمت ہے، آنکھیں ہماری نعمت ہے، زبان ہماری نعمت ہے۔ بتاؤ ایک ہماری آنکھ کو لے لیا جائے اور ہمیں کہے کہ 1 کروڑ روپے ہم آپ کو دیں گے تو ہم تیار ہوں گے؟ ہوئے بتاؤ زور سے، نہیں ہوں گے۔ کیوں تیار نہیں ہوں گے؟ یہ نعمت ہم دیکھ، یہ آنکھ کی نعمت کیا ہے؟ یہ ہمیں اللہ جو اپنی قدرت کو بتا رہے ہیں کہ آنکھ سے آپ اچھی چیزیں دیکھو۔ کتنے نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، اللہ کی قدرت کے نظارے نہیں دیکھ سکتے، ان آنکھوں سے اپنے ماں باپ کا دیدار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، اس کا نعمت کا شکریہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی قدرت کو دیکھیں، ان آنکھوں سے حسیناؤں کو نہ دیکھیں، ان آنکھوں سے لڑکیوں کو نہ دیکھیں، ان آنکھوں سے بدکاریوں کی نگاہ سے نہ دیکھیں، ان آنکھوں سے جو ہے بدنگاہی نہ کریں۔ اب ہاتھوں کا استعمال کیا ہے؟ آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ ایمان ہے، ایمان کی باتیں اور ایمان کا مذاکرہ ہم کریں کہ جو ہے ہاتھوں کا استعمال کیا ہے۔ ہاتھوں کا استعمال یہ ہے کہ ہم کسی غریب کی مدد کر دیں، کوئی جا رہا ہے راستے سے، اس سے کوئی چیز اٹھا نہیں پا رہے، وہ ہم اس کی مدد کر دیں، تو یہ کیا ہوا؟ مدد کرنا ہوا۔ یہ ہاتھوں کا نعمت، ہاتھوں کی نعمت کا استعمال ہے۔ کوئی جو ہے آپ نے دیکھا کوئی یتیم ہے، کوئی غریب ہے، کھانے کے لیے اس کے گھر پہ کچھ نہیں ہے، آپ چل کر اس کے گھر پر جا رہے، اب اس کو کھانا کھلا رہے، تو یہ کیا ہے؟ پاؤں کی نعمت کا شکریہ ہے۔ الم نجعل لہ عینین، اللہ کہہ رہے کیا ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں دی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ہمیں تمہیں ہونٹ نہیں دیے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، ہمیں تمہیں عقل نہیں دی؟ حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والی ہمیں تمہیں عقل نہیں دی؟ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ کلمہ طیبہ کو مضبوط کون کرتے ہیں؟ اعمال مضبوط کرتے۔ میں نے کہا تھا کہ سینٹر پلر کلمہ طیبہ،
اور اعمال مضبوط کرتے ہیں کلمہ طیبہ. آپ جتنی نماز پڑھتے جائیں گے، جتنی زکوٰۃ ادا کرتے جائیں گے، آپ نماز پڑھتے جائیں گے، روزے رکھتے جائیں گے، حج ادا کرتے جائیں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اللہ کے دین کی دعوت دیں گے، جو ہے مختلف اعمال کے ذریعے ہم کلمہ طیبہ کے درخت کو ہم بڑھائیں. مختلف اعمال کر کے ہم کلمہ طیبہ کے درخت کو ہم بڑھائے. یہ سینٹر پلر ہے نوجوانوں. یہ مضبوط نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. اس لیے مضبوط کرنے کے لیے دنیا کے اندر سب سے زیادہ مضبوط ایمان جو ہے انبیاء کرام کا ہو. اب یہ کہ ایمان پر جماؤ کیسے کریں گے؟ جماؤ بہت بڑی چیز. استقامت، میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی اس میں یہی بتا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جم جائے، حالات جتنے بھی ہو، جتنی بھی پریشانی ہو، ہم حالات میں جم جائے. ہم جمع، ایک ہے ایمان کا آ جانا، ایک ہے ایمان کے اوپر جم جانا. آپ اللہ کی ذات پر جتنا یقین رکھو گے آپ کا ایمان پر جماؤ ہوتا چلا جائے. تو میں نے آپ کو کہا کہ سب سے زیادہ مضبوط ایمان انبیاء کرام کا ہوتا ہے، اور انبیاء کرام میں سب سے زیادہ مضبوط ایمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اسی لیے جو بھی نبی آتا ہے وہ دعوت صرف ایک اللہ کی دیتا، ایک توحید کی دیتا. آ جاؤ، غیروں کی طرف نہ جاؤ، اللہ کی مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے. یہی دعوت ہوتی ہے انبیاء کرام. تو اس لیے جو بھی دعوت چلتی ہے نا وہ توحید کی دعوت چلتی ہے. مسلک کی دعوت کبھی نہیں چلتی، عقائد کی دعوت چلتی ہے. عقیدے ہمارے مضبوط ہو. انبیاء کرام جو ہے عقیدے مضبوط کرتے تھے ہمارے. جب کسی انسان کو اپنا بنانا ہوتا ہے نا تو اس کو اپنے عقیدے بتانے ہوں گے، اپنے خیالات بتانے ہوں گے، اپنی فکریں بتانی ہوں گی. اس لیے انبیاء کرام عقیدے بتاتے تھے ہم. کیوں؟ کیا بتاتے وہ؟ پہلے ڈیفینیشن بتاتے تھے. فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن. یہی تھی کہ اللہ کی مان لو. پورا قرآن دیکھ لو، توحید سے بھرا ہے کہ اللہ کی مانو، اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، سب یہی بات. پورا قرآن بھرا ہوا ہے. تو یہی دعوت دیتے تھے کہ آپ اللہ کی معرفت، پہلے جو ہے انبیاء کرام دعوت جو دیتے تھے یہی دعوت دیتے تھے. اللہ کو پہچانو، اللہ نے کیسے آسمان بنایا، کیسے زمین بنائی. پہلے ڈیفینیشن سمجھاتے تھے، جو ہے گاڈ، اللہ کی ڈیفینیشن بتاتے، اللہ کی تعریف، اللہ کی پہچان بتاتے تھے. اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جڑ کی باتیں بتائی، پتے کی باتیں بتائی. اے میرے بیٹے، تو دنیا میں کامیاب اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی بھی جو ہے کسی کو بھی ذرہ برابر شریک نہ ٹھہرانا. صرف ایک اللہ کی بات مان تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا نا، اور آخرت میں بھی کامیاب. اب ایمان پر جماؤ کیسے کریں گے؟ میں آپ کو ایک حیات الصحابہ سے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. تو صحابہ کا ایمان پہاڑوں کی طرح تھا. ہم کہتے ہیں نا کہ پہاڑ ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، لیکن صحابہ کا ایمان ادھر سے ادھر نہیں ہوتا تھا، ایک ہی جگہ جمع رہتا تھا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا نام سنا ہوگا، بہت بڑے صاحب. ان کا ایمان دیکھو، ان کا یقین دیکھو، ان کا جو ہے آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ دیکھو. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے صحابی تھے. ان کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا، اللہ کی تلوار. جب وہ کسی لڑائی کے اندر جاتے تھے اکیلے ہی لاکھوں کو، ہزاروں کو چیرتے چلے جاتے تھے، اکیلے ہی لڑتے تھے. ان کا ایمان ایسا تھا. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پوپ کو لایا گیا، پادری کو لایا گیا. کس کو لایا گیا؟ پادری کو. ذرا دھیان سے سننا. پادری کو لایا گیا. اس کے ہاتھ میں ایک پوڑی آتی، جیسے کہ ہمارے زمانے کے اندر ہمارے نوجوان
وہ گٹکے کی پوڑیاں چباتے رہتے ہیں، وہ بکروں کی طرح چباتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے ایک پادری کو لایا گیا، اس کے پاس ایک پوڑیا تھی۔ جب پوڑیاں ہاتھ میں تھی تو جب وزیر نے جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پادری کو پیش کیا، بھائی اس کو کیوں لے کر آئے؟ کہا کہ یہ سب سے بڑا مجرم ہے، سب سے بڑا گنہگار ہے۔ اس نے کیا جرم کیا؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش رچی ہے، اس نے ایک پلاننگ بنائی ہے۔ بولا کیا پلاننگ کی ہے؟ اس نے یہ پلاننگ کی ہے کہ مسلمانوں کا وہ لشکر جو جہاں سے پانی پیتا ہے وہاں وہ پانی کے اندر زہر ملانا چاہتا ہے، اور زہر کے اندر پانی کے اندر زہر ملا دے گا، اور یہ زہر اتنا خطرناک ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ وزیر کہتا ہے یہ زہر اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر پانی کے اندر ملایا جائے تو ہزاروں کو مار دے، لہذا جو بھی پانی پیے گا وہ مر جائے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھو، ان کا یقین دیکھو۔ انہوں نے کہا لا پوڑیا لا، تیرے پاس جو پوڑی ہے وہ میرے پاس لا۔ تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ پوڑی ہے، اس سے میں ڈالیں گے پانی میں مر جائے۔ اس نے کہا کہ یہ پوڑیا کا آپ کیا کریں گے؟ میں تجھے یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ حقیقی موت دینے والا اور حقیقی زندگی دینے والا اللہ ہے، وہ تجھے سمجھانا چاہتا ہوں میں، تو مجھے پوڑیا دے۔ اللہ نہ چاہے نے تو زہر میں ملا کر بھی، پانی میں زہر ملا کر بھی انسان کو نہ مارتا ہے، انسان کو نہیں مارتا، اور اللہ جو ہے زہر کے بغیر بھی انسان کو مار دیتا ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا پوڑیا، کہ تیرے ہاتھ میں زندگی اور موت کا فیصلہ، تو موت کا مالک نہیں ہے۔ جب پوڑیا لی، اور پوڑیا لینے کے بعد سب سے پہلے دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اے میرے پیارے رب، اگر تو نہ چاہے تو جو ہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اے میرے پیارے رب، میں ان تمام کو ایمان سمجھانا چاہتا ہوں، میں ان تمام کو یقین سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو اگر چاہے گا تو اس پوڑیے کے بغیر بھی تو مجھے مار سکتا ہے، اور اس پوڑیے کو پینے کے بعد بھی تجھے مار سکتا ہے، تیرے ہاتھ میں زندگی ہے۔ اے میرے پیارے رب، میں ان کو ایمان سمجھانا چاہتا ہوں، میرے لیے آسان فرما، تو ہی سننے والا، تو ہی جاننے والا ہے۔ اے میرے پیارے رب، تو میرے لیے آسانی فرما۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پوری جو ہاتھ میں تھی وہ پی گئے۔ پورا پی جانے کے بعد تھوڑی دیر گزری، ان کو صرف پسینہ آیا پیشانی پر، اور ان کے ہاتھ تھوڑی دیر کانپے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے جو ہے پادری کو سمجھایا، دیکھا کچھ ہوا؟ حقیقی موت کون دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ دیتا ہے۔ تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ زہر کسی کو میں پلاؤں گا لوگ مر جائیں گے، دیکھیے تیرے سامنے میں نے پوڑیا پی لی۔ تو میرا ایمان، میرا یقین اللہ پر ہے، کسی کے پر نہیں ہے میرا۔ تو میرے لیے فیصلہ کرنے والا اللہ ہی فیصلہ کرنے والا۔ تو یہ قلعے کے اندر پادری گیا اور لوگوں کو کہا یہ مرنے والے نہیں ہیں، یہ تو مارنے والے۔ قلعے کے اندر جو یہودی بھی تھے، لوگوں کو کہا یہ مرنے والے نہیں ہیں تو مارنے والے، ان کے ساتھ جنگ نہ کرے، ان کا ایمان تو اللہ پر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے پہاڑوں کی طرح صحابہ کا ایمان۔ اب ایمان پر جماؤ کیسے کریں گے؟ آپ کو 2 واقعے سناتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کر دیں، اور یہ قیمتی ہے نوجوان کے لیے خاص طور پر۔ ایمان پر جماؤ کے لیے آپ کو 2 واقعے سناتا ہوں، اس سے آپ کو پتا چلے گا ایمان پر جماؤ کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان پر ہم جمیں کیسے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کے اندر ہے یہ روایت، بخاری کے اندر،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے، فوج بھی ان کے ساتھ تھی. تو عرب کے اندر جو ہے صبح کی جو ہے دوپہر کے وقت بڑی گرمی ہوتی. عرب کے لوگ صبح جلدی جو ہے سفر کرتے تھے اور 9 بجے بعد وہ رک جاتے تھے اور 3-1 بجے واپس نکلتے تھے اور رات کو جو ہے لمبا سفر کرتے تھے. رات کو 1-2 بجے تک سفر کرتے تھے، لیکن 9 بجے کے بعد سخت گرمی ہوتی ہے تو وہاں رک جاتے. تو صحابہ بھی تھے ساتھ میں، پڑاؤ ڈال دیا. اب یہ ہے کہ ہم جو ہے صحابہ نے درخواست کی، اللہ کے نبی ہم تھک گئے، ہم کیا کریں، ہم جو ہے آرام کرنا چاہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی رعایت کرتے تھے، سخت بوجھ نہیں ڈالتے تھے، اس لیے دین آسان ہے. الدین یسر، دین آسان ہے، بوجھ نہیں ڈالتے تھے، صحابہ کی رعایت کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کسی بھی موڑ پر انگلی رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ شریعت مشکل ہے، عمل کرنا مشکل ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے، زکوٰۃ دینا مشکل ہے، گناہوں سے بچنا مشکل ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کی طاقت کے مطابق ہم اس کو اعمال دیتے ہیں، جتنا انسان بوجھ اٹھا سکتا ہے ہم نے اس کو اتنا ہی مکلف بنایا ہے. یہ قرآن کہتا ہے. کسی بھی موڑ پر انگلی رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے لیے یہ عمل کرنا مشکل ہے، شریعت مشکل ہے. شکر کرو کہ 50 کی بجائے ہمیں 5 نماز ملی ہے. اگر ہمیں 50 نماز پڑھنا ہوتا تو ہم کیا کرتے، پڑھ نہیں پاتے. ہم پہلے کے جو ہے جتنے بھی تھے امت گزری ہے، انبیاء گزرے، پر کتنی جو ہے تکلیفیں والے عمل تھے، مشکل والے عمل تھے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا. تو آپ جو ہے شریعت کو مشکل نہ سمجھ، آسان ہے، مشکل نہیں ہے. ہم یہ سوچ لے کہ مجھے دین پر چلنا ہے، ایمان کے تقاضے کے مطابق چلنا ہے، آپ کے لیے آسان ہو جائے. تو اب یہ ہے کہ بات یہ چل رہی تھی کہ صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈال دیا. حضور نے کہا کہ تمام جو ہے یہ چھاونی ہے درخت کے، آپ تمام نیچے درخت کے نیچے سو جائے. تمام نے اپنی اپنی جگہ مقرر کر لی، فکس کر لی. پھر جیسے ہی تمام صحابہ سوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار، اس زمانے کے اندر سیفٹی کے لیے کوئی ہتھیار تلوار رکھتے تھے، جیسا کہ ہمارے زمانے کے اندر جس کو اجازت ملتی، جس کو لائسنس ملتا ہے تو وہ جو ہے ریولور، پستول رکھتا ہے. اسی طرح سیفٹی کے لیے وہ تلوار رکھتے تھے اس زمانے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے سو گئے، اور جیسے ہی سوئے تو ایک کافر آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سوئے. حضور کی آنکھ کھلی، اس نے کہا من یمنعک منی، تجھے مجھ سے کون بچائے گا، بتا. حضور کو یہ کہہ رہا ہے، وہ کافر کہہ رہا ہے. دیکھو حضور کے دل کے اندر ایمان کا جذبہ دیکھو، ایمان کا ولولہ دیکھو، یقین دیکھو، حضور جیسے عقائد دیکھو. اب جو ہے حضور کا جو ہے اب عقیدے دیکھو پہاڑوں کی طرح کی. جب ہمارے عقیدے، ہمارا ایمان، ہمارا یقین انبیاء کرام کا نبی جیسا ہو جائے گا، انشاءاللہ ہمارا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا. دیکھو حضور کا ایمان دیکھو، یقین دیکھو، ان کے اندر ایک جذبہ دیکھو. اسی طرح تو ان کے جو ہے لوگوں کے اندر ایمان، یقین جو ہے لوگوں میں منتقل ہوتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے یہاں پر کچھ بل بھی نہیں آئے، آرام سے ریلیکس ہو کر بیٹھے ہوئے. ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ اللہ کہا، دوسری روایت کے مطابق 2 مرتبہ اللہ کہا، تیسری روایت کے مطابق 3 مرتبہ اللہ کہا. اس نے کہا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ بچائیں گے، اللہ بچائیں گے، اللہ بچائیں گے. ایسے ہی بولا تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. پھر اب حضور اس کے اوپر آرام سے بیٹھ گئے، اس کے سینے کے اوپر تلوار رکھ دی.
بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ من یمنعک منی، تو کہہ رہا تھا نا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا مجھے محمد کا رب ہی بچا سکتا ہے۔ یہی بات کہنی تھی حضور نے۔ حضور کے اخلاق دیکھ، کیسی شفقت۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بدلہ لے، موقع ہاتھ میں آیا تھا، شکار ہاتھ میں آیا تھا، لیکن حضور نے کہا جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جیسے ہی الفاظ کہے اللہ اکبر، وہ قبیلے میں جا کر ایمان لے کر آیا اور وہ سب سے بڑا داعی اور مبلغ بنا، اور اس نے قبیلے کے اندر جا کر لوگوں کو ایمان کی دعوت دی اور حضور کے اخلاق بتائے۔ یہ محمد ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ محمد یہ لوگوں پر جادو کر دیتا ہے، لوگوں پر ٹونا کر دیتا ہے، لوگوں پر اپنا داؤ چلاتا ہے۔ میرے پاس یہ واقعہ ہوا تھا، میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ حضور کے اخلاق دیکھو، حضور نے جو ہے اس کو معاف کر دیا، آگے جا کر دائی بن گیا، قبیلے میں جا کر اس نے ہزاروں کی زندگیوں کو پلٹا۔ ہے نوجوانوں، حضور کے اخلاق اپناؤ، نہ جاؤ غیروں کی طرف، آ جاؤ اللہ کی طرف۔ نہ ہی جو ہے ہیرو کی جو ہے اسٹائل مانو۔ آج جو ہے ہمارا نوجوان پیچھے لگا ہوا ہے، یہ جو ہے یہ اسٹائل یہ میرے نوجوانوں، آقا کے دیوانے بن جاؤ، آقا کا طریقہ اپنا لو، اللہ کے ہو جاؤ، حضور جیسے ہماری چالو، حضور جیسا ہمارا چلنا چلے تو پتا چلے آقا کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتا چلے یہ تو صحابہ کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتا چلے تو بایزید بستانی کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتا چلے یہ تو خواجہ معین الدین چشتی کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتا چلے یہ تو مولانا الیاس صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتا چلے مولانا ابراہیم صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتا چلے مولانا ذوالفقار صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے، جب چلے تو پتا چلے یہ تو جو ہے بانی تبلیغ مولانا الیاس صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے۔ چلنا چاہیے کردار سے، اخلاق سے۔ نوجوانوں، داڑھی کو جو ہے معمولی نہ سمجھو۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، میں میرے والد کا قصہ سناتا ہوں۔ میرے والد ایک پولیس میں، میرے والد نے بڑی زندگی تکلیفوں میں گزاری ہے۔ اتنا بڑا آدمی کرائم برانچ کے اندر، آپ کو میں نمونے کے لیے بتا رہا ہوں، ہر ایک باپ ایسا بن سکتا ہے، اپنے بیٹے کی تربیت کر سکتا ہے، اپنی بڑائی کے لیے نہیں بتا رہا ہوں۔ میرے والد صاحب کو 15 سال تک داڑھی کے لیے ستایا گیا ہے۔ آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں نوجوانوں، آپ کے پاس جو ہے یہ ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ 15 سال تک میرے والد صاحب کو داڑھی کے لیے ستایا ہے۔ حضور کے روزے پر جا کر داڑھی رگ رہی تھی، یہ حضور، یہ آپ کی سنت ہے۔ ہم آقا کے پاس پہنچے تو کیا کر کے، یا رب تیرے محبوب کی شفاعت لے کے آیا، حقیقت تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں۔ ہم کہہ سکے آقا کے دیوانوں، اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو، حالات بڑے سنگین ہیں۔ ایک وقت آئے گا نوجوانوں، اگر آپ نے ایمان کی قدر نہیں کی، اللہ ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا جس سے اللہ جو ہے نا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ دین کا کام اللہ کسی سے بھی لے لیتا ہے۔ گونگے بہروں سے کام لیتا ہے کہ نہیں؟ اللہ ایسا کام لے رہا ہے۔ میرے والد صاحب کو 15 سال تک داڑھی کے لیے ستایا ہے، اور ایسی حالت میں مجھے پڑھایا ہے۔ کون بتاؤ، کون پولیس والوں کا لڑکا پڑھاتا ہے؟ کون پڑھاتا ہے بتاؤ؟ سب کے خواب ہوتے ہیں۔ پولیس والے کے لڑکے کی زندگی دیکھ لو، ان کی زندگی دیکھ لو، عیاشیوں میں گزرتی ہے، شراب خانوں میں گزرتی ہے، لیکن ایسے حالت میں ایمان پر جماؤ دیکھو۔ اپنے بیٹے کو پڑھایا، عالم بنایا، حالات آئے، پریشانی آئے، لیکن جمع رہے۔ کچھ وقت کے بعد حضور کی زیارت ہوئی، آپ داڑھی رکھے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دن کے بعد پرمیشن آ گئی داڑھی کے لیے، آپ پوچھے پرمیشن ڈائریکٹ اوپر سے لینی پڑتی ہے۔ تو نوجوانوں کم از کم ہم داڑھی رکھیں، یہ داڑھی آپ کو بہت سے گناہوں سے بچا لے گی، یہ پریشان جو ہے بہت سارے گناہوں سے بچا لے گی۔ حیا آپ کے اندر آ جائے گا، ایمان آپ کے اندر تازہ ہو جائے گا۔ ہم داڑھی کو جو ہے معمولی نہ سمجھے، ہم ایمان پر جمے رہے، حالات جتنے بھی ہو، پریشان کیوں نہ ہو، ہمیں ستایا گیا ہو، ہمیں مارا جا رہا ہو، ہمیں پیٹا جا رہا ہو، کاٹا جا رہا ہو، ہم جو ایمان پر جمے رہے۔
دوسرا واقعہ کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ اب جو ہے ایمان پر جماؤ کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، حضور کو ہجرت کا حکم ہوا غار ثور کے اندر۔ جب غار ثور کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر گئے تو دیکھا کچرا بھی پڑا ہوا ہے، تمام چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے غار کو صاف کیا، پتھر کو صاف کیا، اور جو ہے الگ الگ سوراخوں کے اندر جگہ جگہ پر جو ہے کانے جو ہے سوراخ لگے ہوئے تھے، اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور نکل آئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چتھڑے اور اپنے ایک لباس کے ایک کنارے کو پھاڑا اور مختلف جگہوں پر ڈال دیا سوراخ کے اندر، تاکہ میرے حضور کو، میرے نبی کو تکلیف نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک تکلیفیں اٹھائی ہے۔ ہم بتاؤ ہمارے نوجوانوں، ہم 23 منٹ بھی حضور کی سنتوں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، لینے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جس کی اسٹائل، وہ کرکٹر، وہ سراج نامی لڑکا، اس کی کرکٹر کی اسٹائل، میں نے پوچھا کیا یہ کون ہے سراج؟ کہ ایک جو ہے کرکٹر ہے، بڑے پیچھے بڑے بڑے بال ہے، اور ہمارے نوجوان اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ ہمیں کیا ہے، حضور نظر نہیں آ رہے، حضور کی زندگی نظر نہیں آ رہی ہے، صحابہ کی زندگی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہم جو ہے آپ کو کچھ نہیں دیں گے۔ میرے نوجوانوں، ایمان والوں، گولی مارو، اس کو ہٹاؤ۔ ایمان والوں جو ہے یہ جم جائے۔ ہم اس جو ہے آپ کی زندگی بنانے والے نہیں ہیں، یا آپ کی آخرت بنانے کی بات تو بہت دور ہے، آپ کی دنیا بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ تو ہزاروں کما رہے ہیں، دولت کما رہے ہیں، خزانے کما رہے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کو جو ہے ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے ایمان کو بچائے، ایمان کو بچائے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا انتظام کیا، مکمل طور پر انتظام کیا۔ پھر جو ہے دودھ کا پیالہ لایا، دودھ کو جب پیالہ لایا گیا، ایک جانور کے تھن کے اندر سے دودھ نکالا، حضور کے سامنے دودھ پیش کیا۔ جو ہے حدیث کے الفاظ ہے، شریف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، حتی رضیت، یہاں تک کہ وہ راضی ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ یہاں آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حضور کا چہرہ دیکھ کر، حضور کی مسکراہٹ دیکھ کر، حضور کا پیٹ بھرا دیکھ کر ان کے دل کے اندر کیسی خوشی ہے۔ پیٹ کے اندر کچھ نہیں گیا ہے، 2 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، رو رہے ہیں جو ہے، پھر بھی حضور کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر، حضور کا چہرہ دیکھ کر وہ خوش ہو رہے، آنکھیں بھی ان کی خوشی سے نظر آ رہی، زبان بھی جو ہے خوشی سے نظر آ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پیٹ میں کچھ نہیں گیا ہے، اور اوپر دیکھا اچانک تو 100 اونٹ کو جن پر انعام ظاہر کیا تھا وہ سر پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ جو مکہ کے جو ہے سردار نے اعلان کیا تھا، جو حضور کا جو ہے محمد کا گرد جو ہے، جو اس کی گردن لے کر آئے گا، ہم 100 اونٹ انعام دیں گے۔ سب سے بڑی دولت تھی اس زمانے کے اندر اونٹ کو جو ہے آپ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو مار کر لائیں گے، ہم تمہیں 100 اونٹ دیں گے۔ اور یہ آتے آتے غار کے قریب پہنچ گئے، اور اتنے قریب تھے کہ اگر جو ہے وہ نیچے نظر رکھ لیتے تو ان کو نظر آ جاتے، پاؤں کے نیچے تھوڑی بھی گر جو ہے نظر جھکاتے، حضور اور حضرت ابو بکر نظر آ جاتے، سرکار نظر آ جاتے۔ تو یہ حالت دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی حالت دیکھ کر یہ جو ہے یہ حیران ہے، پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہو رہے؟ حضور نے کہا میں اس لیے پریشان ہو رہا ہوں کہ حضور یہ تو قدموں کے نیچے آ گئے ہیں، اگر ہمیں دیکھ لیں گے، اگر ان کی نظر پڑی تو وہ دیکھ ہی لیں گے ہمیں،
हुजूर ने कहा ईमान देखो, नबी का ईमान ये होता है, इनका यकीन ये होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बताओ हम अपनी मर्जी से आए हैं या अल्लाह की मर्जी से आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि हम अल्लाह की मर्जी से आए। तो जब हम अल्लाह की मर्जी से आए हैं तो अल्लाह हमें जाय नहीं करेगा, कदम कदम पर हमारी नुसरत फरमाएगा, कदम कदम पर हमारी मदद फरमाएगा। तो इससे मालूम चला जब इंसान अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए रास्ता आसान कर देते हैं, उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। थोड़ी ही देर और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत फरमाई, ये कहा, और कितना प्यारा जुमला कहा, कुरान ने इसका जिक्र किया है, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये आयत उतरी। अल्लाह कह रहे हैं आप घबराइए मत, आप परेशान मत होइए, अल्लाह हमारे साथ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर ये तुम ये मत सोचो कि हम दोनों ही हैं, सिर्फ अल्लाह तीसरा हमारा है। तो अल्लाह ने कहा, ये आयत अभी भी कुरान में मौजूद है, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम मत कीजिए अल्लाह हमारे साथ है। जिनका जो है यकीन अल्लाह पर होता है, जो है अल्लाह के वादों पर यकीन होता है, अल्लाह के वादों के मुताबिक जो इंसान जिंदगी गुजारता है अल्लाह उसके साथ होता है। ये मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, हम जमे रहे, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे लिए मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, परेशानी को दूर करने वाला है। नौजवानों अपनी जिंदगी को पलटो, अपनी जिंदगी को हुजूर की जिंदगी के मुताबिक गुजारो, हमारा चलना हुजूर की तरह हो, हमारा बैठना हुजूर की तरह हो। पता चले तो सामने वाला इंसान ये कहे जब ये उम्मती का आलम है तो नबी का क्या आलम होगा। हम जो है इसी तरह अपने नौजवानों, मुख्तसर सी जिंदगी है, वक्त को ज़ाय ना करे, अपने जो है वक्त के अंदर जो है नमाज पढ़े, ज़कात अदा करे, अल्लाह के रास्ते में निकले। ये हीरो की स्टाइल छोड़े, ये कुछ काम नहीं आएगी। नौजवान भी जा रहा है, बूढ़ा भी जा रहा है, अधेड़ उम्र वाला भी जा रहा है। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। मौत ने किसको छोड़ा, मौत ने किसको छोड़ा, हर एक इंसान गया। जाओ नौजवानों कब्रिस्तान में जाओ, आप जाओ, पता चलेगा मालदार भी सो गया, गरीब भी सो गया, एक वक्त का खाने वाला वो भी सो गया, हजारों के बंगले में रहने वाला, करोड़ों को बंगले में रहने वाला। आप देखे 300 साल वाले, 500 साल वाले, 1000 साल वाले, कब्र को जाकर देख लो, उसका भी वही कफन है, उसका भी वही मस्कन है, वही घर है। जिसका जो है जिसके पास एक वक्त का खाना था उसका भी वही है। इसलिए नौजवानों मौत को मत भूलो। आप जो है जब आपको दुनिया की यादें, आप दुनिया के दलदल में फंस जाए, कब्रिस्तान जाया करो। और जो है वो हदीस में फरमाया, अक्सिरो ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ातिल मौत। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको ईमान पर जमाए और ईमान के वादों पर अल्लाह हमें यकीन नसीब फरमाए और ईमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। सहाबा जैसा ईमान अल्लाह हमारे बनाए, नबी जैसा हमारा ईमान बनाए। थोड़ी देर आंख जो है बंद कर दीजिए, लाइटों को बंद कर दीजिए, हम थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र कर लेते हैं, अल्लाह की मोहब्बत दिल में बसा लेते हैं। बहुत दुनिया का जिक्र किया, दुनिया की जो है लज्जतें हमें जीने नहीं दे रही है, दुनिया की लज्जतें हमारे दिलों में, दिमाग में, जिंदगी के अंदर फंसी हुई है। मेरे नौजवानों आप याद रखें, मौत के वक्त जुबान पर वही आएगा जो जिंदगी के अंदर अमाल किए होंगे। हमारे नक्शबंदी सिलसिले के अंदर जिक्र नहीं होता है बल्कि जिक्र कल्बी होता है। तो अपनी गर्दन को दाईं तरफ घुमाए, जो है नीचे ले जाए, थोड़ा घुमाए और नीचे ले जाए।
نوجوانوں بتاؤ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمے کے لیے کتنی محنت کی تھی۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھ لے کہ ہماری زندگی اور ہمارا کلمہ حضرت بلال کی طرح ہے کہ نہیں۔ کل قیامت کے دن حضرت بلال کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں گے اور ہمیں سوال کر لیا جائے گا اور ہمیں پوچھ لیا جائے کہ میں نے اتنی مار کھائی تھی، ایسی مصیبت کے وقت میں نے کلمے کو نہیں چھوڑا، اور تو دنیا کی مختصر سی زندگی کے اندر کلمہ طیبہ کو ہاتھ سے گوا دیا، ایمان کو تو نے ہاتھ سے گوا دیا۔ بتاؤ اگر ہمیں سوال کر لیا جائے کہ میں نے قربانی اس لیے دی تھی، اگر ہمیں سوال کر لیا جائے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ نوجوانوں اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں لگائے، اللہ کی محبت میں اپنی زندگی کو فنا کرے۔ بوڑھا ہو جاتا ہے تو ہر انسان جو ہے مسجد کا کونا پکڑ لیتا ہے، لیکن اصل عبادت تو جوانی کی عبادت ہے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ ایک وقت آنے والا ہے، ابھی تو ہم نے جسم کے اوپر لباس پہنا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا کفن بازار میں آ چکا ہے۔ جی وہ جو خوشبو لگاتے ہیں کافور، وہ بازار میں آ چکا ہے، ہمیں پتہ تھوڑی ہے۔ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، وہیں پتہ چلے گا کون کیسا ہے۔ میرے ساتھ تھوڑا ذکر کر دی جائے، 5 منٹ ہم اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، دل سے دنیا کی محبت نکلے اور اللہ کی محبت آئے، غیر اللہ کی محبت نکلے، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت آ جائے۔ تو میرے ساتھ میں اللہ کا ذکر کرے تاکہ اللہ کی محبت دل میں آئے گی، اللہ کی رحمتیں ہم پر برسے گی، دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ نہ تھوڑی معلوم ہے ہمیں کہ یہ کون سا وقت ہے، اللہ کی رحمتیں ہم پر برس جائے اور ہمارا کام بن جائے، ہمارے مغفرت کے وعدے لکھ کیے جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھ میں الا اللہ، میں الا اللہ پڑھوں گا، آپ بھی میرے ساتھ پڑھے تاکہ اللہ کو محبت کی نگاہ سے ہمیں دیکھ لے اور ہماری مغفرت ہو جائے۔
illallah, 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 illallah. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. याद में तेरी सबको भुला दूं, फकत मुझको तुझसे फरियाद रहे। हरदम जिक्रो फिक्र में मस्त रहूं, सरशार रहूं। अब तो रहे बस तादा में आखिर विरदे जुबा, ए मेरे इलाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाथ उठाकर दुआ कर लीजिए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह, हम ज़ाहिर में हम आपके बंदे हैं, हकीकत में दिल के निहायत गंदे हैं। हमारी दिलों की गंदगी को दूर फरमा, हमें अपनी बंदगी का सलीका अता फरमा। ए अल्लाह, आपसे न मांगे तो किससे मांगे, आपसे सवाल ना करे तो किससे सवाल करे। मेरे प्यारे रब, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं है, ये जुबान कुछ सवाल करने के काबिल नहीं है। बुरे दिन से, बुरे रात से, बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा। मेरे प्यारे रब, मेरे प्यारे रब, ये उठे हुए हाथों की लाज रख दीजिए। अल्लाह, ये पूरा मजमा कब से बैठा हुआ है, आपकी मोहब्बत में बैठा हुआ है। या अल्लाह, इनके दिल के अंदर ये तमन्ना है कि अल्लाह की जो है रहमत उतर जाए और अल्लाह की मोहब्बत उतर जाए और हमारा काम बन जाए। मेरे प्यारे रब, एक रहमत की निगाह डाल दीजिए, एक रहमत की निगाह डाल दीजिए। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। एक रहमत की निगाह डाल दीजिए। जब तेरी रहमत की निगाह उठती है तो हजरत अबू बकर को सिद्दीक बना देते हैं। जब तेरी रहमत की निगाह उठती है तो हजरत उमर को फारूक आजम बना देते हैं। जब आपकी रहमत की निगाह उठती है हजरत उस्मान को गनी बना देते हैं। जब आपकी रहमत की निगाह की उठती है तो हजरत अली को शेर खुदा बना देते हैं। जब आपकी रहमत की निगाह उठती है तो बायजीद बुस्तानवी को वलियों की दुनिया का इमाम बना देते हैं। जब आपकी रहमत की निगाह उठती है तो जुनैद बगदादी को कुश्तियों की दुनिया से निकालकर वलियों की दुनिया का इमाम बना देते हैं। जब आपकी रहमत की निगाह उठती है मेरे प्यारे रब, जो है हबीब अजमी को सुदखोरों की दुनिया से निकालकर वलियों की दुनिया का इमाम बना देते हैं। मेरे प्यारे रब, हम पर भी एक रहमत की निगाह डाल दीजिए। अल्लाह, हम सुबह शाम गुनाहों में जकड़े हुए हैं, सुबह भी गुनाह, शाम भी गुनाह, हमारा कोई दिन खाली नहीं जाता। मेरे प्यारे रब, रात की अंधेरियों में अल्लाह हम तुझे भूल चुके हैं। कमरे बंद कर करके मेरे प्यारे रब गुनाहों की लज्जतें लेते रहे। हमारे दिमाग में यही ख्याल होता है, हमारे माँ बाप नहीं देख रहे हैं, हमारे रिश्तेदार नहीं देख रहे हैं, दरवाजे बंद बंद करके मेरे प्यारे रब न जाने क्या क्या हरकतें करते हैं। अल्लाह, हम तो इतने गए गुजरे हैं, हमने तुझे एक छोटे बच्चे से भी ज्यादा तुझे कमतर समझ लिया है। मेरे प्यारे रब, हम कैसे बेवकूफ है, हम कैसे दुनिया में मस्त है। ए अल्लाह, जब छोटा बच्चा होता है तो सामने
باپ موجود ہوتا ہے، باپ دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے دیکھ رہا ہے، فوراً موبائل کو بند کر دیتا ہے، فوراً گناہوں کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ دل کے اندر خیال آتا ہے یہ تو میرا بیٹا ہے، میں گناہ کرنا نہیں چاہتا، فوراً موبائل کو بند کر دیتا ہے۔ میرے پیارے رب، گھر والے کو دیکھ کر ہم موبائل کو بند کر دیتے ہیں۔ شاید ہمارے گھر والے ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے پیارے رب ہر وقت تو دیکھ رہا ہے۔ ہم نے مولا تجھے ایک جو ہے چھوٹے بچے سے بھی زیادہ ہم نے کمتر تجھے سمجھ لیا ہے۔ میرے پیارے رب، اے اللہ تو بھی پھر بھی ہم پر رحمتیں اور ہم پر بارش کے قطروں سے زیادہ جو بھیجتے رہتا ہے۔ میرے پیارے رب، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، پچھلی زندگی سے ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی زندگیوں کو بدل دیجیے، اے اللہ ان کی زندگی صحابہ جیسی بنا دیجیے، اے اللہ صحابہ جیسی ان کی زندگی بدل دیجیے، اے اللہ صحابہ کی طرح ان کا ایمان بنا دیجیے۔ اے اللہ مصعب بن عمیر، اللہ آپ کو پتا ہے جو ایمان لانے سے پہلے جو ہے جس گلی سے جاتے تھے پتا چل جاتا تھا یہ جو ہے مصعب بن عمیر جا رہے ہیں، لیکن میرے پیارے رب وہ سب صحابی بنے، ایمان لائے۔ میرے پیارے رب انہوں نے جب ان کی ایسی حالت میں موت آئی، ایک جوڑی کفن کا کپڑا بھی نہیں تھا، ایک جب جو ہے سر کو ڈھانپتے تھے پاؤں کھل جاتا تھا، پاؤں سے ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ اے اللہ معاف کر دے، اللہ ہماری جو ہے زندگی کو ضائع کرنے سے بچا لیجئے، موبائل کے فتنے سے بچا لیجئے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کا رول ماڈل میرے پیارے رب حضور آپ کا طرح بنا لیجئے۔ اللہ اس نبی کا صدقہ اس نے طائف میں میرے پیارے رب بہت پتھر کھائے، اس امت کے لیے روئے، تڑپے، رات میں ایک کے پاس 70 مرتبہ ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ میرے نبی کو جو ہے قبیلہ ثقیف والوں نے پتھر مار کر لہو لہان کر دیا۔ میرے پیارے رب ہم اس نبی کا کلمے پڑھنے والے، ہم نے اس نبی کے طریقوں کو بلا دیا۔ اے اللہ ہمارا رول ماڈل یا اللہ غیر ہو چکے ہیں، ہمارے نوجوانوں کا طریقہ غیروں کی طرح ہو چکا ہے۔ اے اللہ کے نبی ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ کے نبی ہمیں معاف کر دیجئے۔ ہمارے نبی کے اوپر اے اللہ بہت مار کھائی ہے، ہمارے نبی نے تو طائف کے اندر اتنے پتھر کھائے کہ لہو لہان ہو گئے، کوئی سہارا نہیں رہا، پھر بھی ان کی زبان پر ایک ہی رہا۔ فرشتے کی مدد بھی آ گئی، فرشتے کے سامنے بھی کہنے لگے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کوئی بات نہیں، ان کی نسل ایمان لے کر آئے گی۔ میرے پیارے رب ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا ایمان ہاتھ سے جا رہا ہے، یہ ہاتھ سے نکل جا رہے ہیں۔ یا اللہ ان کا ایمان پہاڑوں کی طرح بنا دے، ان کو ایمان پر جمع دیجئے، 5 ٹائم کا نماز کا پابند بنا دیجئے، سود میں پھنسے ہوئے ہیں سود میں سے نکال دیجئے۔ اے اللہ معاف کر دے، رحم کر دے، کرم کر دے۔ اے اللہ بستی والوں کو یا اللہ مدنی ماحول بنا دیجئے، یہاں کا ماحول مدنی ماحول بنا دیجئے، یہاں کی سوسائٹی کو، یہاں کے محلے کو مدنی محلہ بنا دیجئے۔ اے اللہ آپس میں یہاں پر رہنے والوں کی محبت عطا فرما، الفت فرما۔ اے اللہ یہاں کے ذمہ داروں کو، یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے، جتنے بھی نوجوان جو مجلس میں ہے، جو سن رہے ہیں، گھر پر بیٹھے ہوئے جو سن رہے ہیں، ان تمام کی قربانیوں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما دے، اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما دے، جو کمی کوتاہیاں ہو گئی معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے ہیں میرے پیارے رب ان کی مغفرت فرما دے۔ میرے پیارے رب ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے بڑی قربانی دی ہے، میرے پیارے رب ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ انہوں نے بڑی قربانی سے ہمیں پڑھایا لکھایا، اے اللہ وہ سوکھے میں سوتے تھے، وہ گیلے میں سوتے تھے، ہمیں سوکھے میں سلایا، ہم روتے تھے وہ رات بھر جاگے، ہم بڑے ہو گئے ہم ہمارے ماں باپ کے سامنے ہو جاتے تھے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی قربانی کو قبول کر لے، انہوں نے بڑی مشقت سے بڑی محنت سے ہمیں پڑھایا ہے، ہمیں مدرسے بھیجا، ہمیں اسکول بھیجا، ان کی محنتوں کو قبول کر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ دنیا کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی کامل مغفرت فرما، دنیا سے بہترین زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ نے جتنی بھی ہمارے لیے قربانی دی
قبول کر لے، ان کے درجات کو بلند کر دیجئے اللہ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے یا اللہ یا اللہ، اے اللہ ہم ان کے لیے مغفرت اور رحمت کا ذریعہ بن جائے، ایسے فیصلے فرما، کسی کی ماں باپ کو یا اللہ ضائع نہ فرما، ان کی محنتوں کو جو ہے ضائع نہ فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ ہماری والدہ نے بڑی قربانی دی ہے، ہماری ماں نے اے اللہ رات جاگ کر میرے پیارے رب ہمیں جو ہے سلایا ہے، ہم جب روتے تھے ہمیں سوکھے میں سلایا، وہ جاگتی تھی پوری رات ہمیں سوکھے میں سلایا، میرے پیارے رب ہمارے والدین کی قربانی، ہماری والدہ کی قربانی کو قبول کر دے، اللہ ان کا مقام انبیاء، شہداء، اولیاء کے ساتھ حشر فرما، ان کا ساتھ نصیب فرما، اللہ قدم قدم پر ان کی نصرت فرما، قدم قدم پر ان کی مدد فرما، جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔